السلام علیکم، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ آڈیو کے حوالے سے جو ثاقب نثار کی ایک دفعہ پھر احمد نورانی صاحب نے کہا ہے کہ جی میں اپنی جو میں نے اسٹوری بریک کی ہے اور جو میں نے بتایا ہے وہ میں اسٹینڈ کرتا ہوں، کیونکہ آلریڈی وہ فورنسک ہے اور جینوئن ہے۔ وہ آج بھی یہ جو ہے وہ آپ کے اس پہ قائم ہے۔ دوسری طرف جو ادارہ ہے یو ایس کا، جو بہت ہی اوتھینٹک ادارہ ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اکثر امریکن عدالتوں میں فورنسک کے حوالے سے ان کی رپورٹ کو اہمیت دی جاتی ہے، ان کی رپورٹ مانی جاتی ہے، وہ یہ پھر کہہ رہا ہے کہ جناب علی جو آڈیو ریلیز کی ہے، جو ہم نے فورنسک کی ہے، وہ جینوئن ہے، سرٹیفکیٹ دیا ہے، سب کچھ ہے۔ مثلا ایک جس نے یہ نیوز بریک کی ہے، اتنے سارے سوالات، کوئی میڈیا پرسن کچھ، آپ کے اپوزیشن کچھ، حکومت کچھ، ان کے منسٹر کچھ، ثاقب نثار کچھ چینل حمایت میں آؤٹ آف وے جا کے کچھ اسٹیٹمنٹ، ان تمام چیزوں کے بعد بھی کنکلوژن یہی آ رہا ہے کہ وہ آڈیو ثاقب نثار کی ہی ہے۔ ثاقب نثار صاحب کی یہ آڈیو ہے جو فورنسک ہے، امریکہ کی ایک اہم ترین فارم سے، جو اوتھینٹک فارم ہے، ان سے کنفرم ہے۔ احمد نورانی صاحب کہتے ہیں کہ جو میں نے یہ آڈیو دی ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا جوڈیشل سسٹم، جس کے بارے میں آپ کے ایمنسٹی انٹرنیشنل کا یہ ریمارکس ہے کہ جناب یہ آپ کو پتا ہے امریکہ نے بھی پاکستان کی عدالت کے اوپر کوشچن مارک کیا تھا، آپ کو پتا ہے، ان کی اسٹیٹمنٹ موجود ہے۔ رینکنگ میں آپ کو پتا ہے پاکستان کی جوڈیشری کہاں کھڑی ہے۔ اس کے بعد اب یہ آیا ہے کہ جناب پولیس اور جوڈیشری جو ہے وہ کرپٹ ترین ادارہ ہے پاکستان کا۔ ایسے موقع پہ جب اہم ترین کیسز ہائی کورٹ، سپریم کورٹ اور احتساب عدالت میں موجود ہے، اور کچھ ایسے متنازع فیصلے بھی موجود ہیں، اس کے باوجود جو ہے وہ، اور یہ پوزیشن ہے جوڈیشری کی، یہ ہم اور آپ نہیں کہہ رہے ہیں، یہ جوڈیشری کی پوزیشن آپ کو انٹرنیشنلی جو اسٹیبلش کی جا رہی ہے۔ اب جوڈیشری کا فرض یہ ہے کہ وہ اپنی بقا کے لیے، اپنے ادارے کے تحفظ کے لیے، اس میں آنے والے اس میں ججز کے لیے، ان سب کا فرض ہے۔ دیکھیں کسی بھی ادارے میں اچھے اور برے لوگ ہو سکتے ہیں، اب ایک برے آدمی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے پوری جوڈیشری، پوری فوج یا پوری میڈیا یا پورا نیب یا پورا آپ کے بیوروکریٹس سب کھڑے ہو جائیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جی آپ ادارے کو تباہ کر رہے ہیں۔ اگر آپ میں ایک شخص گندا نکل گیا ہے تو جوڈیشری کے تمام ججز کو اس کو اپوز کرنا چاہیے، اس کو باہر پھینک دینا چاہیے۔ ہر ادارے میں جو بھی ایک گندا شخص نظر آ رہا ہے اس کو اٹھا کے باہر پھینک دینا چاہیے، نہ کہ اس کے پروٹیکٹ میں کھڑے ہو جانا چاہیے۔ آخر کیا وجوہات ہے؟ اب یہ اس پہ میں کر چکا ہوں، لیکن جو اس وقت سچویشن ہے آپ دیکھیے کہ کیا مثلا کیا کہہ رہے ہیں لوگ کہ 3 پاکستان کے ججز، شوکت صدیقی، ارشد ملک اور رانا شمیم، یہ تینوں ججز ہیں۔ ہائی کورٹ کا ایک جج تھا، ایک احتساب عدالت کا جج تھا، ایک گلگت بلتستان کا سینئر جو ہے وہ جج تھا، کوئی معمولی آپ کے یہ کوئی اے ڈی جی بھی نہیں تھا، سب ٹاپ کلاس کے جج ہیں۔ ایک کہتا ہے، ریٹن دیتا ہے کہ جی مجھ پہ دباؤ ڈالا گیا، اور وہ بار کونسل میں بھی اسٹیٹمنٹ دیتا ہے، ٹھیک ہے، ریٹن دیتا ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں۔ آج اس کا بیان ہے کہ مجھے کیوں نہیں بلایا جاتا ہے، مجھے نہیں بلایا جائے، ان کو بھی بلایا جائے جن کا میں نے لیٹر میں نام لکھا ہے، تاکہ صحیح صورتحال سامنے آئے۔ مثلا وہ خود کہہ رہا ہے کہ مجھے بلایا جائے، مثلا یہ پوزیشن ہے۔ رانا شمیم صاحب نے جو آپ کے ایفیڈیوٹ دیا تھا، اس کا کس طرح سے اس کو گھمانے کی کوشش کی گئی، کس طرح اس کو فیک بنانے کی کوشش کی گئی، کس طرح اس کو اٹھا کے پھینکنے کی کوشش کی گئی، آخر وہی ہوا جو سچ تھا۔ یعنی انصار عباسی صاحب اپنی اسٹیٹمنٹ پہ قائم ہے، اپنی جو نیوز بریک کی اس پہ قائم ہے۔ رانا شمیم صاحب اپنے اس اسٹیٹمنٹ پہ قائم ہے جو انہوں نے فرسٹ ٹائم انصار عباسی کو دیا تھا کہ یہ کانٹینٹ جو ہے میں اس کو سرٹیفائی کرتا ہوں۔ اب انہوں نے عدالت میں موجود جو حلف نامہ ہے اس کی تصدیق کر دی، اور وہ حلف نامہ جو یو کے میں تھا
وہ آ گیا. نوٹری پبلک کے وہ جو بندہ ہے یو کے کا وہ تصدیق کرا, وہ کہہ رہا ہے مجھے بلا لیجئے, میں ثابت کر سکتا ہوں کہ یہ جو اخبار میں چھپا تھا کانٹینٹ پورا کا پورا وہی ہے اور ہوش و حواس میں دیا ہے. تو اس نے بھی دے دیا. رانا شمیم کے بارے میں بہت تھا کہ شاید یہ بھاگ رہے ہیں, کس قسم کی نیوز آپ نے دیکھا تھا, نکل رہے ہیں, مکر گئے ہیں, اور جو چینل, جو لوگ, جو صحافی اس کو بالکل توڑ دیا تھا, ختم. انہوں نے آ کر عدالت میں اقرار کر لیا سب کچھ, ہاں جی میں اس کانٹینٹ کو بھی مانتا ہوں. عدالت میں جو حلف نامہ ہے بالکل یہی حلف نامہ ہے, اور دوسری بات ہے کہ وہ حلف نامہ اوریجنل بھی آپ کی طرف آ رہا ہے, اور بالکل یہ جو اخبار میں آیا اس کو. اب سوال یہ ہے کہ یہاں ان کا اقرار نامہ سالڈ ہو گیا, ادھر شوکت صدیقی کا ریٹن اسٹیٹمنٹ سالڈ ہے, اور اسٹیٹمنٹ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بلائیے. تیسری طرف جج ارشد ملک اس دنیا میں نہیں ہے, لیکن ان کی اور ویڈیو کو فورنسک کرا کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں رکھ دیا گیا. اب 3 ججز کی کنفیکشن کہہ لیں یا کہہ لیں کہ قرار نامہ ایک کیس, ایک جرنلی ایک شخص کے بارے میں, چاہے وہ کوئی بھی ہو, وہ فارمر چیف جسٹس پاکستان جناب ثاقب نثار ہو, یا وہ سرونگ جج ہو, یا وہ وزیر اعظم ہو ملک کا, یا کسی ادارے کا سربراہ ہو, اگر سامنے چیزیں آ رہی ہیں اور اس سے پردہ پوشی کی جا رہی ہے, اب تک تو میرا خیال ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو سو موٹو نوٹس لے کے ان 3 معزز جج, اگر یہ معزز نہیں ہے تو ایکسپوز کر دیں, جھوٹ بول رہے ہیں, اور اگر یہ معزز جج صحیح کہہ رہے ہیں تو پھر عدالت اپنی جو کہنا چاہیے اپنے عدالت کے اوپر اور باقی ججز کے اوپر جو انگلیاں اٹھی ہیں اور اعتماد ختم ہو رہا ہے عوام کا, اس کی نفی کرتے ہوئے اس کیس کا فیصلہ کرنے چاہیے. اس کا فائدہ نواز شریف کو ہوتا ہے, مریم نواز کو ہوتا ہے, زرداری صاحب کو ہوتا ہے, اے کو ہوتا ہے, بی کو ہوتا ہے, سی کو ہوتا ہے. یہ مت دیکھیے, پھانسی لٹکا دیں ان کو, نواز شریف کو بھی, مریم کو بھی, آصف زرداری صاحب کو بھی, اور جتنے بھی لوگ ہیں لگا دیں پھانسی. لیکن کم از کم 3 ججز کے بیانات, آڈیو ویڈیو فورنسک ہونے کے بعد, عدالت میں اسٹیٹمنٹ دینے کے بعد, بار بار چیخ کے کہ مجھے بھی بلائیں, انہیں بھی بلائیں, میری جو ریٹرن ایپلیکیشن پڑی ہوئی ہے اور فورنسک کی ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اس کا پوسٹ مارٹم کیوں نہیں ہوتا, اس کو فائنل کیوں نہیں کیا جاتا. کیا وجوہات ہے کہ ان چیزوں پر نوٹس لے کر اس مسئلے کو حل کر کے انصاف کا تقاضا پورا کیا جائے, اور اگر اس سے کسی کو ریلیف ملتا ہے تو قانون موجود ہے, جورسپروڈنس موجود ہے, قانون موجود ہے, آئین موجود ہے, سپریم کورٹ کے ججمنٹ موجود ہے, فیصلہ دے دے فیصلہ اس لحاظ سے, آئین کے لحاظ سے, قانون کے لحاظ سے, سپریم کورٹ کے ججمنٹ کے لحاظ سے, جورسپروڈنس کے لحاظ سے. کسی کو فائدہ ہوتا ہے, یہ بھی ایک این آر او کسی نے ایک فیصلہ کیا, ایمنسٹی وہ نکالا دیا, تو اس سے بہت سارے بزنس مین کا فائدہ ہوا, یہ نہیں دیکھا گیا کون ہے, سب کو فائدہ ہو رہا ہے. وہ مشرف صاحب کے زمانے میں این آر او دیا گیا, اس سے بہت سے پولیٹیشین کو فائدہ ہوا, دے دیا گیا. اگر یہ باتیں تینوں صحیح ہیں, اور اب تک اس پر نوٹس کیوں نہیں لیا جا رہا ہے, اب بھی بار بار یہ کہا جا رہا ہے 3 ججز کا معاملہ, ایک کا بھی نہیں, 3 ججز اقرار کر رہے ہیں, 3 ججز اعلان کر رہے ہیں. ان 3 ججز کا, جن میں سے 2 زندہ ہیں, 1 مر چکا ہے, وہ اس کی تمام چیزیں موجود ہیں, اس کو سارٹ آؤٹ کرنا کتنی دیر ہے. کیوں نہیں انصاف ہوتا؟ انصاف کریں, چھوڑ دیں نواز شریف کو, چھوڑ دیں مریم کو. اگر اس کا فائدہ مریم کو پہنچتا ہے, کیا انہوں نے یہ بات کہی ہے تو یہ قانون کا تقاضا کہتا ہے تو دیجئے, نواز شریف کو پہنچتا ہے تو دیجئے, عمران خان کو پہنچتا ہے تو دیجئے, آصف علی زرداری کو پہنچتا ہے تو دیجئے, لیکن فیصلہ تو کیجئے. 3 معزز ججز پاکستان کے سسٹم میں, آج تک پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا ہے کہ 3 ججز ایک ہی بیان پہ قائم ہیں, ایک ہی سچویشن کو اسٹیبلش کر رہے ہیں, اور وہ چیزیں سامنے آ گئی ہیں. ویسے تو قانون یہ کہتا ہے کہ جناب آپ حلفیہ بیان تو چھوڑیں, آپ کھڑے ہو کے جو بیان دے رہے ہیں وہ بیان ہے. کیوں نہیں ثاقب نثار کو بلایا جاتا ہے؟ بلائیں ثاقب نثار کو اور اس کا فیصلہ کریں.
ثاقب نثار کیا معتبر گائے ہیں یا ان سے ریلیٹڈ لوگ مقدس گائے ہیں؟ اور اگر کوئی قانون اور آئین نے غلط فیصلہ دیا ہے اور ان چیزوں کے میرٹ پہ ان فیصلوں کی کو کالعدم ہوتا ہے تو یہ بھی قانونی راستہ ہے۔ تو گویا 3 ججز اور ان کی آخر حکومت نے اس کو فیک بنانے کا کیا کچھ نہیں ڈرامہ کیا۔ ان کے چاہنے والے چینلز، ان کے چاہنے والے میڈیا پرسن، ان کے چاہنے والے لوگوں نے اس کو کس طرح توڑ موڑ کا فیک بنانے کی کوشش نہیں کی، لیکن تینوں چیزیں اپنی جگہ اٹل ہیں اور ثابت بھی ہو رہی ہیں۔ ثاقب نثار صاحب کی آڈیو اور اوتھینٹیکیشن، شوکت صدیقی صاحب کا آج بھی اقرار نامہ کہ مجھے بھی بلایا جائے عدالت میں، ان کو بھی بلایا جائے اور حلف لیا جائے۔ تیسرا رانا شکیل کا، جس کو بہت توڑا موڑا گیا، اس نے بھی اقرار کر لیا، اسٹیٹمنٹ دے دی، ہاں سب کچھ صحیح ہے، سب پیچھے بھاگ گئے۔ اب عدالتوں کا فرض ہے، اب چیف جسٹس آف پاکستان کا فرض ہے انصاف اور قانون اور کچھ نہیں۔ اس ملک کے لوگوں کا اپنے اداروں پہ اعتماد بحال ہونا بہت ضروری ہے۔ کون سزا سے بچتا ہے، کون سزا سے نہیں بچتا ہے، اس چیز کی صحیح ہونے پہ اور غلط ہونے پہ کس کو مزید پھانسی ملتی ہے، یہ سیکنڈری چیز ہے۔ لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ 3 ججز کی اقرار کے باوجود، اوتھینٹیکیشن کے باوجود، جیورسپروڈنس کے باوجود، فورنسک کے باوجود، پرسنل ہیئرنگ کے باوجود اگر فیصلہ نہیں ہوگا تو لوگ پھر کیا سمجھیں گے اور کس طرح کا اس ادارے پہ اعتبار کریں گے۔ اور پھر اگر کسی ملک کے اہم ترین یہ ادارے قابل اعتماد نہ رہے تو پھر میں نے کہا تھا کہ پھر خانہ جنگی کی طرف جاتے ہیں لوگ، قانون، انصاف، عدل اور فیصلوں کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔